تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو عجمی پر، اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اسی میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے، یہ کوئی امامہ سے پوچھتا۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، اس کے یہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی، کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ 3واں مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا، جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید ایسی ہی کیفیت سالار کی تھی، کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ یہی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالات میں اس سے یہ خبر چھپا لینی چاہیے۔ سکندر عثمان کا خیال تھا امامہ کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے، اور امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی تھی، ایک انسان کے طور پر، مگر اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں سے اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، ایک دوسرے شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اور وسیم تو بہت کم اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر، سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی تھی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی، اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک ہلا نہیں سکے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، سانس نہیں لے سکے گی، جی نہیں سکے گی۔ کوئی ایسے تو نہیں جاتا؟ ایسے اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ سالار نے اپنے ایک ڈاکٹر کزن کو بلایا تھا گھر پر ہی اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی، یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو 2 دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ ہی تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبرائیل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا،
اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا تھا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھی۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو سالار نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے۔ ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ سالار کو ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔ سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ تمہیں اگر گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو، وہ اجازت دیں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کرنے کی اجازت لینے کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سالار اسے نہیں سمجھا سکا تھا، اس فون کال نے ہاشم مبین نے سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے اور اسے گالیاں دیتے رہے تھے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آ گیا تھا۔ آج بھی، اس سب کے بعد بھی، اس غم کے ساتھ بھی اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاس آ کر معافی مانگے گی، اور وہ آج یہی کرنے جا رہی تھی۔ پر کیوں کرنے جا رہی تھی؟ خون کا رشتہ تھا، تڑپ تھی، وہ کھنچی تھی ان کی طرف۔ اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا، پر خون کا رشتہ صرف اسی کے لیے کیوں تھا؟ تڑپ تھی تو صرف اسی کو کیوں تھی؟ شاید اس کے لیے اس کے پاس ان لوگوں کے سوا کوئی اور خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس تھے اور اس کے پاس سالار تھا، لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا، وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم مبین کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں رہا تھا۔ اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ وہ ایک کھڑکی جو پچھواڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے، وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی۔ اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا۔ وہ سالار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ وقت لگنا تھا۔ امامہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں 3 دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر، کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے 8ویں منزل کے
اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی، اور تنہائی کا یہ دورانیہ سالار کے گھر آ جانے کے بعد اس کے سونے پر اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی۔ گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا۔ نیند اسے آتی ہی نہیں تھی، اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا صرف سوچنے کے علاوہ۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا، اور روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی، اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب زبانی حفظ ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں خود اذیتی کہ وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بستر پر صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا، ایک اور دن، پھر وہی روٹین، پھر وہی تنہائی، پھر وہی ڈپریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور سالار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ 14 گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہار کر گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک، لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتا ہوا نکلتا، اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبرائیل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا، اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا تھا۔ وہ بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس، وہ پانی پی رہا تھا۔ 2 دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی، اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصے اور یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنا شروع کی تھی۔ وہ اگر وہموں کا شکار ہو رہی تھی تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی، اور اس سے فرار چاہتی تھی، تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے، سالار نے جواباً اس سے کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھر آئی، وہ کہہ نہیں پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کریئر چھوڑ دو، تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں، اور کوشش کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی۔ اور اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی
وہ بولتے بولتے رک گئی، صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں تھیں جو نہیں تھمی تھیں۔ سالار، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ آئی ایم اے ورتھ لیس ویمن، آئی ایم نو بڈی۔ تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے۔ اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس نے عجیب بات کہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سالار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا۔ میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، مجھے سعیدہ اماں کے پاس جانا ہے، میں وہاں رہ لوں گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سعیدہ اماں نہیں، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ، اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ سالار نے ایک دم کچھ سوچ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے انہی کے پاس بھیج دو۔ وہ ایک لمحے کے بھی تعمیل کے بغیر تیار ہو گئی تھی۔ اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ پہلا موقع تھا ساری گفتگو میں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی۔ یہ دل بس خواری کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا، اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی۔ رسی تھی، زنجیر نہیں تھی، لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی۔ امامہ کو لگا تھا وہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور نظریں ملا کر کرنا ہی کیا تھا؟ کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے، ساری خامیاں اپنے اندر تھیں۔ سالار کو وہ جیسے بدقسمتی کے اس چنگل سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی، اور شاید پھنسا ہی رہنا تھا اسے۔ اس کی بے لوث بے مول محبت کا وہ اتنا صلہ تو دیتی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹتی، اسے آگے بڑھ جانے دیتی۔ واپس آ جانا۔ اس کی لمبی خاموشی کو سالار نے مختصر زبان دی تھی۔ مشورہ نہیں تھا، منت تھی، خواہش نہیں تھی، بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ امامہ نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی، اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی، یوں جیسے رگڑ رگڑ کر سالار کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو، جیسے سالار کی زندگی کو ہر اس نحوست سے پاک صاف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی۔ سالار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے، وہ دور ہو جائے، لیکن ٹھیک ہو جائے۔ جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ مت جاؤ۔ وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی، اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سالار کو تھمانے کی کوشش کی تھی۔ جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہی رہنے دیا تھا۔ بہت دیر سالار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا، پھر اس نے بہت دل گرفتی سے
اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا، اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبط علی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا، بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی، اور ڈاکٹر سبط علی، ان کی بیوی اور سیدہ اماں کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار اسے روز فون کرتا تھا، کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی، کبھی نہیں۔ کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی، کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی۔ پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزارے تھے، سوتے جاگتے، یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے تھے، اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی پر لے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی کوئی بیکار چیز تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا، نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا، لیکن اس لمحے وہ اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس خنکی کو بھول گئی تھی کہ وہ اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے ہوئے ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتیں۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اب پانی میں اترنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھاتی، کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ ذرا گٹھا تو بنوا دے میری بیٹی۔